الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن خوبیوں کے ساتھ اور جن کمالات کے ساتھ بھیجا تھا، وہ ایسی چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سارے انسانوں میں باقی رکھنے کا سلسلہ ہر دور میں چلایا۔ جو کوالٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اس بات کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جتنے نبی بھیجے انہی خطوط پر بھیجے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک غیر معمولی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات غیر معمولی واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں بڑا اسوہ رکھتے ہیں، نمونہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی نبوت لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت کو لے کر بھیجا گیا۔ کوئی نیا دین لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ وہی ملت تھی اور وہی دین تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلایا تھا۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار باتیں تاریخی اور دستاویزی حیثیت اختیار کر گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کے باقیات الصالحات کو باقی رکھا، اور قیامت تک وہ باقی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید نے جو مختلف اسلوب میں مختلف باتیں ان کے تعلق سے بیان کی ہے، جو ساری انسانیت کے لیے بڑا جاندار نمونہ ہے، اسی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں آج سے 4000 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے پیدا ہوئے۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ نمرود تھا، تاریخ میں یہی نام ملتا ہے، نمرود تھا۔ جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کا نام بابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو پورے علاقے میں کفر اور شرک اور بت پرستی کا ماحول تھا۔ لوگ نجوم بت پرستی کے ساتھ ستارہ پرستی اور ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ یہ دو بڑی خرابیاں ان کی قوم کے اندر موجود تھی۔ بادشاہ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا، بلکہ بتوں کی عبادت نہ کرنے والوں پر سختی بھی کیا کرتا تھا۔ اور وہ اتنا بگڑا ہوا بادشاہ تھا، حکمراں تھا، کہ اس نے خود اپنی عبادت لوگوں سے کروانی شروع کر دی تھی۔ لوگ بتوں کی عبادت کے ساتھ اپنے بادشاہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ نمرود تمرد کی حد تک بگڑ چکا تھا اور کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا۔ اس کا خاص پروہت اور پجاری جو تھا وہ عادر بن طارح تھا،
جو اس کا مقرب ترین بت تراش تھا، جو مورتیاں اور بتوں کو تراشا کرتا تھا، اور بادشاہ کی نظر سے گزارنے کے بعد وہ سب سے بڑے بت خانے کی نظر کر دی جاتی تھی۔ بتوں کی عبادت کا پورا نظام آذر بن طارح کے ذمہ تھا، وہ ان کی نگہداشت کیا کرتا تھا اور ان کے پوجا اور ان کی عبادت کے نظام کو لے کر چلا کرتا تھا۔ نمرود اس کی سرپرستی کرتا تھا، اور ان کی قوم اس کے علاوہ ستاروں کو معبود بنا کر ان کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ یہ دو خرابیاں تھیں، شرک کی اور کفر کی۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا یہ بگاڑ پسند نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندوں کو ہلاک نہیں کرتے ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے نظام کو قائم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے نظام کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا انتظام کیا، کیونکہ ان کی قوم کواکب پرست تھی۔ ستاروں کی گردشوں سے، آئندہ کے حالات اور نجوم پرستی سے، ستاروں کی گردش سے حالات کا اندازہ اور قیاس کیا کرتے تھے کہ نجومی نے آ کر بادشاہ کو یہ بات بتا دی کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور وہ فلانی رات اس کا حمل ٹھہرے گا، جس کی وجہ سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہوگا۔ نمرود بہرحال انسان تھا، اور انسانوں کی عقل خدا کی تدبیروں سے آگے نہیں بڑھا کرتی اور وہ ہر صورت میں ناقص ہوتی ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اپنے شہر کے ساری عورتوں کو ایک بہت بڑے گھر میں جمع کر دیا، اور مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، تاکہ مرد اور زن اور شوہر میں، بیوی اور شوہر میں کسی بھی قسم کا اختلاط ہونے نہ پائے اور یہ رات کسی طرح ٹل جائے۔ اس نے اپنی پوری مشنری لگا دی حکومت کی کہ کوئی عورت اپنے گھر میں رہنے نہ پائے۔ اب اللہ کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ جب کرنے پر آتے ہیں تو ساری رکاوٹوں کے بات کرتے ہیں، یہی تو اللہ کی خاص شان ہے۔ یہ ہوا کہ اس نے جس گھر میں جمع کیا تھا، اس گھر کے دروازے پر اپنے معتمد خاص آذر بن طارح کو بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو کوئی مرد آج کی رات اندر نہ جانے پائے اور کوئی عورت گھر کے باہر، اس ہال کے باہر نہ آنے پائے۔ جب ساری عورتیں چلی گئی تو آذر کے خیال میں آیا کہ رات بڑی لمبی ہے اور میں اس رات میں تنہا یہاں چوکیداری اور پہرے داری کا کام کرتے بیٹھا رہوں گا۔ ٹائم پاس کے لیے اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس روک لیا کہ تم بیٹھ جاؤ، ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ جب میاں اور بیوی ہو اور دو جوان دل ہوں تو باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوا جو ہونا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رحم مادر میں منتقل کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو آذر بڑا پریشان ہوا۔ اس کو نجومیوں نے بتا دیا کہ وہ واقعہ تو نہ ہونے کے بعد بھی انہونی ہو گئی، اور جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے لیے خدا کا دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے انتظامات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بت پرستی اور شرک سے نفرت پیدا کر دی گئی۔ وہ بتوں کے کاروبار کو دیکھتے تھے اور اس سے دل میں کڑتے تھے۔ وہ غاروں میں اور تنہائیوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر وہ ستاروں کو دیکھتے کہ ان کی قوم کس طرح کواکب پرستی اور ستاروں کو خدا مانتی ہے اور ان سے نفع اور نقصان کو سمجھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں سے بچتے اور کٹتے ہوئے، کیونکہ وہاں تو کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہیں تھا، توحید کا تصور نہیں تھا، ایک خدا کی شناخت اور پہچان نہیں تھی۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے اس مرحلے میں جو جوانی کی پختہ عمر کے بعد آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ستارہ نظر آیا، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ستارہ نظر آیا۔ ان کی قوم بھی ان کے حالات کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ یہ ابراہیم کچھ الگ انداز کی مخلوق ہے اور یہ لوگوں میں بیٹھتے نہیں،
بت خانے میں آتے نہیں، بتوں کی عبادت کرتے نہیں، ان میں شرافت بے انتہا، نبی شریف ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں حیا ہوتی ہے، اس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اس کا دل میں تقوی ہوتا ہے، وہ برائیوں اور بدکاریوں سے اور پرہیز کرتا ہے اور دور رہتا ہے، اور قدرت اس کی حفاظت کرتے رہتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سارے کردار کو ان کی قوم مشاہدہ کر رہی تھی، تو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعاقب میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت میں انہوں نے ستارے کو نکلتا ہوا دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بآواز بلند یہ بات کہی، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ستارے کو کہا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ ستارے پر سورج چاند غالب آ گیا، کیونکہ جب چاند نکلا تو ستارے چھپ گئے اور ان کی روشنی ماند ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میرے خدا پر کوئی چیز غالب آئے، خدا غالب آنے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی غائب ہو گیا اور سورج نکل گیا۔ چاند نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ذرا بڑا نظر آ رہا ہے، اس کو چاند ہونا چاہیے، اس میں شکتی ہے، اور پھر انہوں نے اس کی ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی غائب ہو گیا اور سورج نکلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چلا کر کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب رات آئی اور چاند سورج بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ حقیقت واشگاف ہوئی جس کو توحید و وحدانیت کہتے ہیں، اور پوری توحید و وحدانیت کا یہ درس جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی درسگاہ سے امت کو ملا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بانگ دہل کہہ دیا کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رب ڈوبا نہیں کرتے، رب چھپا نہیں کرتے، رب پر کوئی چیز غالب نہیں آیا کرتی، رب مغلوب نہیں ہوتے۔ یہ کیسے رب ہیں کہ ان پر، کیونکہ ان کی قوم ستاروں کو مانتی تھی تو ان کو بتانا تھا کہ یہ ستارے جو ہیں جن کو تم مانتے ہو، یہ ستارے کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ چاند تارے کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ بھی کسی کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کو چلانے والا اور اس نظام کے پیچھے کوئی اور قدرت کام کر رہی ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ لیکن شرک کی دبیز اور اس کے غلام جو پڑے ہوئے تھے عقلوں پر، اس کی وجہ سے وہ حقیقت ان کی قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حقہ سے نوازا، ان پر وحدانیت کے اسباق ان کو سکھائے گئے اور توحید کی کیفیات ان پر کھولی گئی، اور اللہ کی ذات و صفات سے ان کو روشناس کرایا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام معاہد اعظم توحید کے سب سے بڑے پرستار کی شکل میں دنیا کے سامنے اللہ کے پیش کرنے کا جو نظام تھا اس کے اعتبار سے ابھارے گئے اور پیش کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کی پہچان کرانا شروع کی لوگوں پر کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جس پر کوئی چیز لا یغلبہ شیء، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی بلکہ وہ ہر چیز پر غالب آتا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، میں بھوکا ہوں تو کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو پہناتا ہے، اور وہ وہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ میں ایسے رب کو پہچانتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بہت کھلے اور واضح طور پر سارے انسانوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ایک بڑا خطہ دعوت کے میدان کا دیا تھا، اور ان کے علاقے جو طے کیے تھے اللہ کے ہاں طے تھے، وہ ملک شام تھا، ملک عراق تھا، ملک مصر تھا، اور پورا جزیرۃ العرب اور یمن کا علاقہ تھا۔ اس پورے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے اللہ کو پورے انسانوں کی بھلائی مقصود تھی، کیونکہ اللہ نہ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، نہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، نہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بلا سبب مشقتوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے توحید کے سبق کھولنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی پہچان کرانا شروع کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باتیں کہی تو ان کی قوم چونکہ رب سے، ربوبیت سے ناواقف تھی، بت پرست قوم تھی، ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو گئی اور شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ بادشاہ کے کانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کارروائی پہنچی اور کارگزاری پہنچی، اور پھر بھی ایسے گھر سے جو ان کا معتمد خاص گھرانہ تھا،
آذر بن طارق کا، اور ان کا بہت قریبی مقرب آدمی کے گھر سے یہ بات چل رہی تھی، تو نمرود بھی پریشان ہوا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر بڑا طویل مکالمہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم تم مجھے رب نہیں مانتے؟ کہا نہیں میں تجھے رب نہیں مانتا ہوں، پھر تم کس کو رب مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے رب کو مانتا ہوں جو بڑی قدرت والا ہے اور بڑی طاقت والا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ نمرود کہنے لگے کوئی ابراہیم تم جو بات کہہ رہے ہو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، میں خود بھی موت اور حیات کا مالک ہوں۔ اس نے ایک آدمی جس کو اس نے قتل کا کل فیصلہ کیا تھا مار ڈالنے کا اور اس کو سزائے موت دینے والا تھا، اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، کہنے لگے دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جس کو وہ آزاد کرنے والا تھا اس بیوقوف نے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے نیٹ ورک میں پرابلم ہے، یہ جلدی سمجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر بلایا، دوسری دلیل دی اور کہا میرا رب بڑی عجیب قدرت والا ہے۔ کہنے لگے کیا کرتا ہے تمہارا رب؟ کہنے لگے میرا رب ایسا عجیب قدرت والا ہے کہ مغرب سے سورج مشرق سے میرا سورج نکالتا ہے، میرا رب تو سورج نکالتا ہے مشرق سے۔ کہنے لگے اگر تو قدرت والا ہے تو مغرب سے نکال دے، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال دے۔ اب نمرود کے سمجھ میں آ گیا کہ بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام الہامی باتیں کر رہے ہیں اور یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کو اپنی بساط سمٹتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پھر جب آدمی لاجواب ہو جاتا ہے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب نمرود نے یہ کیا کہ فوراً لڑنے پر آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹنا شروع کیا، وارننگ دینا شروع کی، اور کہنے لگے ابراہیم اگر تم نے ہماری مملکت کے اندر وحدانیت کا اعلان کیا، ہمارے معبودوں کے خلاف تم نے کوئی کارروائی کی تو ہماری اور تمہاری جنگ ہو جائے گی اور ہم تم کو سزا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے کا کام کرتے رہے اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کو بھی سمجھاتے رہے، ابا جان، اور بڑا عجیب حکیمانہ اسلوب ہے جس کو قرآن مجید نے بہت ہی دلچسپ پیرائے میں بیان کیا۔ وہ اپنے ابا کو یا ابتی کہتے ہیں، میرے ابا جان۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیٹا بڑا ہو جائے اور اپنے ابا کو مخاطب کرے ابا جان یا ابتی، لما تعبد هذه الاصنام، اے میرے ابا جان آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا ينفع ولا يضر، نہ نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں، لا تسمع ولا تبصر، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ ایسے آپ ہی نے بنایا ہے، آپ ہی ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر بن طارق کو سمجھا رہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ خاموش رہے اے ابراہیم ورنہ میں تجھے لأرجمنک، میں تجھے مار ڈالوں گا، اتنے پتھر ماروں گا کہ تجھے پتھروں سے ہلاک کر دوں گا۔ وہ ان کو دھمکی دے رہا ہے ان کا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں کوئی تہوار کا موقع تھا، اس تہوار کے موقع پر ان کو ان بتوں کی بے بسی بتانے کے لیے سارے چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں اور ایک بڑا کلاڑا بڑے بت کے کندھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جب سارے لوگ واپس آتے ہیں اپنے بتوں کے نذرانہ چڑھانے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ سارے تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے گردن ٹوٹی ہوئی، کسی کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، تو سارے برانگیختہ ہو جاتے ہیں اور سب کے سب بھڑک کر یہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی کس نے کیا، اور یہ تو ہمارے معبودوں کی توہین ہے، اب اس کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس ساری صورتحال کے موقع پر یہ تشویش اور چمی گوئیوں کا جب بازار گرم ہوتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان کا تذکرہ کرتے رہتا ہے اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو بادشاہ بھی آ گیا اور اس نے پوچھا ڈپٹ کر افعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے ان معبودوں کی یہ درگت بنائی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم،
بلکہ اس کو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو ذرا آپ وہیں تحقیق کر لیجئے کہ بھئی یہ تمہارے سامنے تم بڑے تھے، تمہارے سامنے یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے حواریوں اور درباریوں کے ساتھ یہ تماشا ہوا، تم کیا کرتے رہے، تم نے کیوں نہیں بچایا، وہ توڑنے والے کو ڈپٹ کر کیوں نہیں بھگا دیا، اور یہ سب ہوا تو تم ان سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی طرف اس کا رخ کو موڑا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا، کہنے لگے یہ یقین ہو گیا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہے، تو اس نے کہا کہ آگ جلاؤ، اور آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی عقل میں نمرود کے یہ بات ڈالنے والا بھی اللہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو۔ اب وہ ان کا جو چینل چلا آگ میں ڈالنے کا، انہوں نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی گئی۔ آگ کے بارے میں اسرائیلی روایتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ افوات ہوتی ہے، اسرائیلی روایتوں میں صداقت کم ہوتی ہے، مبالغے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو اسلامی روایت ہے اس اسلامی روایت میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ ان کا کوئی اطمینان تھا، اس اطمینان کو ایمان کہتے ہیں۔ ان کے دل کی اطمینانی کیفیت یہ تھی کہ وہ مطمئن تھے، ان کو نہ کوئی خوف تھا، نہ گھبراہٹ تھی، نہ پریشانی تھی، نہ الجھن تھی، نہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، نہ ان کو کوئی ٹینشن آیا، بلکہ وہ بالکل مطمئن تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں۔ اگر اللہ کہتے یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، برف بن جاتی تو نقصان پہنچاتی، برف بھی میں خون جم جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور وہیں اکڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یعنی ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ نقصان دے اور ایسی گرم نہیں ہونا کہ جلا دے، بالکل نارمل معتدل ہو جا، یعنی تیرا ٹیمپریچر بالکل اندر کا جو جلانے کی جو جوش ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو آگ کو ٹھنڈی بھی کر دیا، تو اور امن والی بنا دیا، عافیت والی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اطمینان سے بیٹھے۔ اب جب لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ابراہیم کو آگ نہیں جلا رہی، آگ تو ذرا سا چٹکا بھی آدمی برداشت نہیں کرتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بادشاہ کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ اب کیا ہوگا میرا، اب کیا ہوگا، کہیں میری عوام بغاوت نہ کر دے اور میرے مخالف نہ ہو جائے۔ وہ پریشان ہوا، اللہ کا حکم تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت پر خصوصی توجہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی جا رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو جن حالات میں پیدا کیا، جن لوگوں کے درمیان بھیجا، جس ماحول میں بھیجا، اور پھر اپنی ربوبیت، وحدانیت، الوہیت اور عبودیت کے تمام مراحل کو اللہ رب العزت نے ان کو تعلیم فرمائے، اور پھر ان پر خصوصی توجہ دے کر ان کو مقام خلت عطا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور دوستی کا درجہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ اللہ مخلوق کو دوست نہیں بناتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ سلامتی والی ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو آگ کر سکتی ہے، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا، یہ چیز ایمانیات میں سے ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کی نفع اور نقصان میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کے امر سے آگ جلا رہی ہے، اللہ آگ میں سے اپنا امر نکال لیتے ہیں تو آگ نہیں جلاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے آگ کو جلانے کی، اس کو پابند بنائے، اس لیے آگ جلا کر تباہ کاریاں اور تباہیاں مچاتی ہے، لیکن اللہ جب آگ کو نہ جلانے کو حکم دیتے ہیں
تو آگ نہیں جلاتی. یہ یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اللہ کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے دربار میں دعوے کیے تھے اور اس کو دعوت دی تھی کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہوں، میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اللہ رب العزت نے اس کامیاب یہ چیز اللہ نے اپنی قدرت سے کی. اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں. اللہ بغیر آگ میں ڈلوائے بھی حضرت ابراہیم کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن اللہ مخلوق کو بتانا چاہتے تھے کہ اے دنیا کے انسانوں، تم نقصان پہنچانے پر آؤ اور تم اپنی تمام طاقتوں کو استعمال کر لو، اور میرے کام کرنے والوں کو تم نقصان پہنچانا چاہو، اور اگر میں نہ چاہوں تو تم نہیں نقصان پہنچا سکتے. تمہاری طاقت کے مقابلے میں میری طاقت بہت بڑی چیز ہے. میں رب ہوں، حاکم الحاکمین ہوں. آگ جلائی تم نے، اسباب تیار کیے تم نے، میرے خلیل کو آگ میں ڈالا تم نے، اور بچایا میں نے، اور میں نے جلنے نہیں دیا، اور تم منہ کی کھا کر رہ گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے ذریعے سے سارے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ نفع اور نقصان کی مالک اللہ ہے. اللہ چاہیں تو نقصان پہنچے گا، اللہ چاہیں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تیرے محبوب کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک دھمکا نہیں سکتا. اللہ اگر چاہیں تو نقصان پہنچے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی کسی کی مجال نہیں، کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے مقابلے میں سمندر پار کر کر اللہ کا کنارے وادی سینا میں پہنچا دینا، اور فرعون کو ان کے تعاقب میں جانا، اور اللہ کا ان کو ریڈ سی کے اندر ڈبا دینا، اور فرعون کی لاش کو عجوبہ اور سارے عالم کے لیے ایک نمونہ بنا دینا. یہ سب اللہ کی قدرت کے کھیل ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ننگی تلواروں سے گھیرنے سے پہلے بھی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا سکتے تھے. وہ اللہ جو معراج کرا سکتے ہیں اور آنے واحد میں ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا سکتے ہیں، اور جس کی شہادت کے طور پر قیامت تک کے لیے ایک دستاویزی ثبوت کے طور پر اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو آنے واحد میں مکے کے گھر میں سوتے ہوئے گھر میں بستر سے اٹھا کر اور کنڈی کے ہلتی ہوئی حالت میں برقرار رکھتے ہوئے مسجد حرام لے جا کر مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے ملکوت السماوات والارض کی سیر کرانے پر قدرت رکھنے والا اللہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ننگی تلواروں سے گھیرنے والے نوجوانوں کو اس طرح کھڑے رہنے سے پہلے اللہ رب العزت، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں میرے حبیبوں، میرے محبوبوں، میرے ولیوں، میرے بندوں، میرے نیک بندوں، میرے ماننے والوں کی حفاظت پر آتا ہوں تو تمہاری ساری اسکوموں کو پھیل کر دیتا ہوں، تمہاری ساری طاقتوں کو ناکام بنا دیتا ہوں. میں قدرت والا خدا ہوں، اور میں ہر چیز پر قادر و مقتدر ہوں، اور میری شان بڑی نرالی ہے، اور میرے انداز بڑے عجیب ہیں، اور میرے کھیل بڑے نرالے ہیں. انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میں کیسے کرتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ننگی تلواروں کے درمیان سے نکلتے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نکال لے آگ سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے. انہی کے خاندان کی ایک لڑکی حضرت سارہ علیہ السلام سے. اور اللہ کا دستور دیکھو، اپنے پیاروں کو اللہ بڑے حالات میں ڈالتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کا رونا ان کو بڑا بھاتا ہے، مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو. جن سے پیار ہوتا ہے ان پر بھوک ڈالتے ہیں، جن پر پیار ہوتا ہے ان کو اولاد دیتے ہیں، اولاد لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے ہیں، کبھی تڑپاتے ہیں، کبھی بے آرام کرتے ہیں، پھر کبھی آزمائشیں کرتے ہیں. اللہ کو مزہ آتا ہے ان کے رونے پر. فارسی کا شاعر کہتا ہے شب پیش کہ خوش نمایت نال اے شبہائے تو، خوش نمایت نال اے شبہائے تو، ذوق ہا دارم دل لبھائے تو، تمہارا خوش نمایت نال اے شبہائے تو. رات کا رونا اگر
تجھے مزہ آتا ہے تو میں بھی روتا رہوں گا کہ تیرے دل کی میرا رونا بھاتا ہے، میں روتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی مخلوق کے اندر صرف آنسو دیے ہیں۔ جب انسان کے آنسو گرتے ہیں تو اس کا کرم دستگیری کے لیے آتا ہے اور ان آنسوؤں کو موتی سمجھ کر چن لیتا ہے۔ قطرے جو تھے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، ندامت کے اور طلب کے اور محبت کے اور جوش کے اور ولولے کے اور عشق کے اور وارفتگی کے اور شائستگی کے اور بندگی کے جذبوں سے گرے ہوئے آنسو اللہ کے ہاں بڑے قبولیت کے اور عطا و بخشش کے درجے حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی احکام دیے، جاؤ ابراہیم ختنہ کرو۔ حضرت ابراہیم نے انتظار نہیں کیا، ختنہ کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نمرود کو دعوت دو، انہوں نے نمرود کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اچھا اب تم اپنے باپ کو دعوت دو، انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ مصر جا کر مصر میں تم دین کا کام کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالمی نبی تھے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی اور رحمت للعالمین کا فتح للناس بشیر و نذیر بن کر ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالمی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر مصر میں دعوت کے کام کے لیے بھیجا گیا ان کو کہ جاؤ، تو اپنی بیوی کے ساتھ گئے۔ حضرت ان کی بیوی کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے تو وہاں کا بادشاہ باہر سے آنے والے مہمانوں کی بیویوں کو اپنے پاس محل سرا میں ٹھہرایا کرتا تھا اور اس کی نیت بڑی خراب تھی، بڑا بد کردار آدمی تھا۔ اس نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اللہ اور حضرت سارہ کی عفت و پاک دامنی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو مائیں بننے والی ہوتی ہے ان کے سلسلے میں بھی کوئی عورت بدکار نہیں ہوتی ہے، وہ عفیفہ پاک دامن ہوا کرتی ہے اور اس کو پرائے مرد ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ ان پر قدرت نہیں دیتا۔ اور پھر تو حضرت سارہ وہ جلیل القدر ماں تھی نبیوں کی، جس کی نسل میں اللہ کو 70,000 انبیاء علیہ السلام اور جلیل القدر نبی حضرت یعقوب و یوسف، موسیٰ و عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا۔ تو اس لیے کیسے ہو سکتا تھا کہ نمرود مصر کے عیاش بادشاہ کو اس پر دسترس حاصل ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو سکھا دیا۔ حضرت سارہ کے معجزے سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ 3 مرتبہ برائی کی خود ہمت کرنے کے باوجود پشیمان نادم ہوا اور اپنی بیٹی جس کا نام آجرہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی باندی بنا کر ان کی خدمت میں پیش کر دی کہ جاؤ یہ میری بیٹی تمہارے اندر بڑے خدمت کرتی رہے گی۔ اور پھر وہ جب لے کر آئیں ان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے حضرت آجرہ کو وقف کر دیا، بعد میں ہبا کر دیا، پھر انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کی اب مشیت دیکھو کہ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد گھریلو حالات میں تھوڑا تناؤ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم اب تم اسماعیل کو لے جا کر ایک دوسری آبادی میں لے جا کر چھوڑ دو۔ اور کہا کہ تو اللہ کو کون سا مقام ہے؟ کہا تم چلو گے، رہبری ہم کریں گے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلیں۔ یہ چھوٹا سا مختصر قافلہ جس میں حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں آجرہ نام تھا، ہاجرہ بعد میں ہوا تو ہجرت کی وجہ سے ان کو ہاجرہ کا لقب دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ تھی، ان کے دودھ شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جبریل ان کو لے کر چل رہے تھے۔ جب اس وادی لقدق میں پہنچے اور جہاں پر کوئی بھی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان تھا، ننگے بھجنگ پہاڑ تھے، جبال جرداء سودا، عرب مورخین لکھتے ہیں کہ بالکل کالے بھجنگ پہاڑ تھے، جہاں پر کوئی دانہ تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی زندگی کا نام و نشان تھا، نہ کوئی آبادی تھی۔ وہاں پر جب آئے ان پہاڑوں کے درمیان تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت جبریل نے کہا کہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو قیام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رک گئے
اور اپنی بیوی بچوں کا جو بھی انتظام کرنا تھا مقام ابراہیم جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پر ٹھہرا دیا اور دعا کی۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے ہر وقت جڑے رہتے ہیں، ہر عمل اس کے حکموں سے کرتے ہیں، اس کی منشا سے کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ سے مانگ کر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑنے لگے تو دعا کی، ربنا انی اسکنت ذری بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم۔ اے ہمارے رب، ربنا کہا انہوں نے، ربی نہیں کہا، ربنا اے ہمارے رب، یعنی خاندان ابراہیمی کے رب۔ اس وقت ان کی بیوی بچے سب ساتھ میں تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، عمل خود کا ہے لیکن ربی نہیں کہا، ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت میں بسا رہا ہوں، ٹھہرا رہا ہوں، انی اسکنت ذریتی میرے بال بچوں کو، ذریت میں بیوی بھی آتی ہے، ذریت میں بچے بھی آتے ہیں، انی اسکنت ذریتی بواد، ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، ناقابل کاشت ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اب یہ جو جملہ انہوں نے عند بیتک المحرم کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہلے سے خانہ کعبہ کا وجود تھا، اور تاریخ ما قبل حضرت ابراہیم سے قبل کی 4000 سال پہلے کی تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی، اور تاریخ مکہ کے مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے جبریل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم سب سے پہلے طواف حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا کیا۔ جب وہ آسمان سے اتارے گئے تو اس وقت خانہ کعبہ زمین پر اتار دیا گیا تھا اور بنا دیا گیا تھا، اور اس کی بنیادیں زمین پر رکھی گئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم معمار کعبہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر ضرور کی ہے لیکن اس کی بنیادیں پہلے سے پڑی ہوئی تھی، جیسے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت اسماعیل، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادوں سے اوپر اٹھا رہے تھے تو معلوم ہوا بنیادیں پڑی ہوئی تھی، تو دعا کر ربنا انی اسکنت ذریتی، اے اللہ میں اپنے، اے ہمارے رب میں اپنی ذریت کو، اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو ناقابل کاشت ہے، اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔ اور کیوں بسا رہا؟ انبیاء علیہ السلام صرف یوں نسل انسانی بڑھانے اور بسانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ان کے اندر تعبد اور عبدیت کی تخم ریزی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو عبدیت اور ربوبیت کے نظام پر ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو فوراً یہ کہا کہ آباد نہیں کرنا ہے، ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کیوں بسا رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، واجعل افئدۃ الناس، اور جب وہ نماز قائم کریں اور آپ کے ہو جائیں وہ، تو واجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، آپ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دینا کہ ان کے پاس آئیں وہ، واجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، ان کے پاس آئیں، ان کا ارادہ کریں، ان کا رخ کریں، ان کے پاس آئیں، ان کے ملنے کے خواہش مند ہوں اور ان کے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ وجہ اور پھر ایک بات ہو، کیونکہ یہاں پر سبزہ نہیں ہے اور یہاں کسانی اور کاشتکاری ہوتی نہیں، وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا، ان کو خوب پھل دینا، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو خوب رزق دینا تاکہ آپ کے شکر گزار بندے بنے، اور نہ ملنے کی وجہ سے ناشکری کی کیفیات ہوتی ہے، وہ کیفیت میری نسل میں پیدا نہ ہونے پائے، اے اللہ ان کو شکر گزار بندے بنا دینا، یہ دعا کی۔ اب پلٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے کے لیے، تو حضرت ہاجرہ شوہر کے ساتھ رہی تھی، شوہر جلیل القدر نبی تھے اور صاحب صحف تھے، یعنی اللہ نے ان کو صحیفے عطا کیے تھے اور اللہ نے ان کو عالمگیر نبی بنا کر بھیجا تھا اور کئی نبیوں کے باپ بنا کر بھیجا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی، اور ایسا نبی جس کی توحید و وحدانیت کو اللہ رب العزت نے سند دیتے ہوئے اپنی دوستی کا درجہ دیا تھا، ابراہیم تم میرے پکے دوست ہو، کائبر تم سے دوستی پکی، ابراہیم کیوں دوستی پکی کر لی تھی اللہ کہ بت پرستی کے ماحول میں خدا پرستی کی ایسی شان پیدا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ رہے، جب صحبت میں رہی، ایک دربار میں رہنے والی، اسباب کے نقشوں کا یقین بنا ہوا تھا کہ باپ بادشاہ ہے، فوجیں ہیں، خزانے ہیں، خدم حشم ہے، کھانے پینے کے سامان ہیں اور ساری چیزیں موجود ہے، تو چیزوں سے ہوتا ہے،
چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر کارخانہ نہیں چلے گا تو روٹی نہیں چلے گی، روٹی نہیں چلے گی تو بچے نہیں پلیں گے، بچے نہیں پلیں گے تو پرابلم ہوں گے، مریں گے۔ یہ سارا یقین جو ہے بے ایمانی پر ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتے ہیں تو یہ یقین ہوتا ہے، اور جب ایمان طاقتور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ پالنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو یہ حضرت ہاجرہ کو تربیت دینا تھی اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو منتخب کر لیا تھا۔ کائے کے لیے منتخب کیا تھا؟ کہ یہ امام الانبیاء کی دادی اماں بننا ہے ان کو۔ اللہ کی نظر پڑ گئی تھی حضرت ہاجرہ پر، تو اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کی دادی بنے، نبیوں سید المرسلین کی دادی بنے، اور ان کی جدہ امجدہ بنے۔ تو اتنے بڑے مقام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحبت میں رکھا گیا، اور ایمان کے مراحل سے گزارا گیا، تربیت کرائی گئی۔ صحبت سے ایمان میں جلا ملتا ہے، صحبت سے، اور صحبت میں فیض وہ جو جاری ہوتا ہے اس سے ایمان میں قوت آتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کو بنایا کہ نہیں، کرتے اللہ ہیں، کرتے اللہ ہیں۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کرتے اللہ ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے، لیکن اگر لوم نہیں ہوا تو پھر کیسے اللہ میاں کریں گے؟ اس دن تو اللہ میاں کی چھٹی رہے گی۔ ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کرتے اللہ ہیں لیکن ٹھیک ہے فلاں نبی۔ ارے بھئی یہ یقین اعلیٰ درجے کا ہونا کہ اللہ کرتے ہیں، نفع کے مالک اللہ، نقصان کے مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ، رب اللہ، واحد اللہ، صمد اللہ، یہ چیز دل کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سن رہی تھی حضرت سارہ، کرتے اللہ، پیدا کرتے اللہ، کھلاتے اللہ، حفاظت کرتے اللہ، یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہاجرہ کہہ رہی ہو، تیار رہو، آزمائیں گے۔ اب چھڑوا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ ابراہیم جا رہے ہو تم؟ یہاں کوئی نہیں، نظر نہیں آ رہا تم کو؟ کوئی ہے نہیں، آدمی نہیں ہے، انسانی آبادی دور دور تک نہیں ہے، یہ دنیا سے کٹا ہوا خطہ ہے، پانی نہیں ہے، درخت نہیں ہے، میرے چھوٹے سے بچے کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، تم کیا ظلم کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت کے دل میں، مرد تو بہرحال اس کا دل عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، تو لیکن ہزاروں اندیشے دل میں آئے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس لیے پوچھا انہوں نے، اِلَىٰ أَيْنَ يَا سَيِّدِي، میرے آقا کدھر، میرے آقا کدھر؟ ہمارے یہاں کی عورتیں تھیں تمہارا دماغ کھڑا ہو گیا، اور جو سلواتیں سناتی تو آپ کی 7 پشتیں یاد رکھتی اور 7 پشتوں نے سنانا ہوتا، ایسا سناتی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ نے صرف اتنا پوچھا، اِلَىٰ أَيْنَ يَا سَيِّدِي، میرے آقا آپ کہاں؟ آپ یہاں تترکنا ہا ہونا، کیا آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ امرک اللہ، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا امرنی اللہ، میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جواب ملا ہے بیوی کا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا اللہ، جب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حفاظت اللہ کی، اللہ کا فیصلہ ہے، حفاظت اللہ کی، اللہ کا فیصلہ ہے، حفاظت اللہ کی، سارے نظام اللہ کے۔ جاؤ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے محنت کے مشن پر اور اپنے کام پر روانہ ہو گئے، جو نبوت کا کام اللہ نے ان کو دیا گیا تھا۔ اذن لا یضیعنا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اسباب کے نقشوں میں پل کر آئی ہے، اس کو تو ابھی تک جو کچھ اس نے مشاہدہ کیا ہے، چیزوں سے چیزیں دیکھی ہے اس نے، اب اس کو ہم بتائیں گے ربوبیت کیا ہوتی ہے، اور خدا کیا ہوتے ہیں، ان کی قدرت کیا ہوتی ہے، ان کی طاقت کیا ہوتی ہے، وہ کرتے کیسے ہیں، اور ان کا وہ کیا ہے، یہ سمجھانا تھا، اس کا مشاہدہ کرانا تھا۔ تو حضرت جو پانی تھا، اسباب 7 میں تھے، پہلے وہ ختم کرائے خدا نے، پانی ختم، کھانا ختم۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان، اور پاس میں ایک اکیلی جان ہو تو ٹھیک ہے، بچہ ہے، اور بچے کی ممتا محبت ماں کے دل میں ڈالیے، عورت اپنا سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ درمیان میں یاد آ گیا، حضرت علقمہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ شادی ہونے کے بعد ذرا بیوی کی طرفداری کیا کرتے تھے، جس سے ان کی ماں کو بہت دکھ پہنچتا تھا، وہ بہت مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور جب ان کی جانکنی کا عالم ہوا تو صحابہ کرام
ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کا ایک صحابی ہے کلمہ پڑھ نہیں پا رہا۔ کہا بھئی اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول اس کی ماں زندہ ہے، باپ نہیں ہے۔ کہا چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی والدہ کو بلایا، کہا تمہارے بیٹے کا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول پورا ہمیشہ اس نے مجھے دکھ دیا ہے، اپنی بیوی کی سنتا تھا، مجھے دکھ ہوتا تھا، میری بات نظر انداز کرتا تھا۔ تو کہا دیکھو تم اس کو معاف کر دو۔ کہا اللہ کے رسول میرا جی نہیں چاہتا میں اس کو معاف کروں۔ کہا کہنے لگے پھر میں اس کو جلاؤں گا، میں اس کو لکڑیاں، بلال کو حکم دوں گا کہ لکڑیاں جمع کرے اور آگ جلائے، آگ میں اس کو جلاؤں گا تاکہ جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ دو ہی آپشن ہے، یا تو جہنم میں کی آگ میں جلایا جائے یا پھر دنیا کی آگ میں جلا کر اس کو پاک کر دوں تاکہ وہاں جنت میں چلے جائے، صحابی میرا ہے اس لیے میں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ تھا کہ بڑی دکھی تھی ان کی والدہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول ماں کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ماں نے کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو میرے سامنے جلایا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جلایا جائے گا، اس لیے کہ جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے اس کو دنیا کی آگ میں جلانا پڑے گا۔ کہ اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں، اگرچہ مجھے اس سے دکھ بہت پہنچا ہے لیکن اے اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ الفاظ ان خاتون نے کہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اللہ نے مرتدم کلمے کی توفیق۔ یہ واقعہ حدیث شریف کا واقعہ ہے، ماؤں کے دل دکھانے والوں اس سے عبرت حاصل کرو، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بغیر کلمے کے دنیا سے جاؤ گے، بغیر اللہ کا نام لیے دنیا سے جاؤ گے، اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے دل کو دکھانے سے اجتناب کرو۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری امت کا ایک فرد جہنم کے آگ سے اللہ نے بچا لیا۔ تو حضرت ماں کے دل میں وہ ممتا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے اور پیاسے تڑپنے لگے، بھوکے اور پیاسے تڑپنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس مچلنے پر بچہ مچل جاتا ہے، ماں بے آرام ہو جاتی ہے، مچل۔ اب حضرت ہاجرہ مچر، حضرت اسماعیل مچر رہے اور حضرت ہاجرہ تڑپ رہی اور بے قرار ہے پانی کی تلاش میں۔ وہاں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ایک پہاڑی کا نام صفا تھا، ایک کا نام مروہ تھا، آج بھی ہے وہ صفا اور مروہ۔ تو کبھی صفا پر جاتی، دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آئے، کہیں کوئی انسان اور آبادی نظر آئے، تو مایوسی ہوتی، تو دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی پر جاتی۔ حضرت ہاجرہ نے اس اضطراب میں 7 چکر لگائے اور نظر اپنے بچے پر رکھتی۔ حضرت ابراہیم نظر آتے تھے صفا پر چڑھتے ہوئے بھی اور صفا سے اترتے ہوئے بھی، مروہ پر چڑھتے ہوئے بھی اور مروہ سے اترتے ہوئے، لیکن درمیان میں ایک نالا ایسا تھا جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے۔ ماں تڑپ جاتی تھی اور دوڑتی تھی، ماں تڑپ جاتی تھی اور دوڑتی تھی کہ میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اللہ سے لو لگی بھی تھی حضرت ہاجرہ کی۔ تو 7واں جب چکر مکمل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو وہاں پانی ابھر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا اب دیکھو ہم بتاتے ہیں کہ یہ پانی، اس زمین میں پانی نہیں تھا، ہم پانی کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پیر رگڑ رہے تھے، جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہنے لگے جبریل جا کر پانی کا انتظام کرو۔ انہوں نے پر مارا اپنا اور اللہ نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، وہ بہنے لگا، تیزی سے پانی آنے لگا زمین سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت سارہ نے عبرانی زبان کا ایک لفظ استعمال کیا، زمزم رک جا رک جا، اور انہوں نے اس کو روک لیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ رکنے کا نہ کہتی تو یہ ایک دریا بن جاتا اور قیامت تک چلتے رہتا اور لوگ سیراب رہتے، لیکن اماں جان حضرت ہاجرہ نے اس کو روک دیا، اس لیے اس نے کنویں کی شکل اختیار کر لی۔ تو اللہ نے اپنی کرنی بتائی کہ میں کیسے کرتا ہوں، میری قدرت کیا کرتی ہے جب میرے پر یقین ہوتا ہے اور میری بندے مانتے ہیں اور میرے سے تعلق رکھتے ہیں تو میں کیسے کرتا ہوں۔ تو زمزم کا کنواں جاری کر دیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر
کر دیا، تو یہ اللہ رب العزت، یہ خاندان ابراہیم ہے جن کے واقعات کو اللہ نے بیان کر کر ان کے واقعات الصالحات کو انسانوں کے درمیان میں باقی رکھا ہے۔ کائے کے لیے؟ تماشے کے لیے نہیں ہے کہ لوگ جا کر مکہ مدینہ میں کچھ مشقیں کر لیں، نہیں میرے بھائیوں، ان کے پیچھے ان ایمانیات کے، اللہ سے تعلق کے، اس سے محبت کے، ان آزمائشوں کے، ان امتحانوں کے پورا وہ ہے کہ اس سبق کو ہم سمجھیں جس سبق کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، تو ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اسوے میں اور نمونے میں وہ وحدانیت و الوہیت اور خدا کی محبت کے وہ سبق سیکھنا ہے جس سے اللہ کی محبت اور پیار ملتا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ وآخر دعوانا